بعد ما سمعہ، جس نے وصیت بدل دی سننے کے بعد، جس طرح پیپل پارٹی کی وصیت ہوئی ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جنہوں نے وصیت سنی اور پھر اس کو تبدیل کر دیا، بولیے پھر اس کو الذین فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو یہ گناہ ہے ان پر جنہوں نے اس کو تبدیل کر دیا۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ جاننے والا بھی ہے اور اللہ سننے والا بھی ہے۔ ظالموں کسی اور کو پتہ چلے نہ چلے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ فمن خاف من موصف جنفا او اسما، ہاں اگر تمہیں یہ خوف ہو، اگر یہ تمہیں کہ مرنے والے نے تقسیم کرنے میں ڈنڈی ماری ہے کہ کسی ایک کو زیادہ دے گئی ہے اور کسی ایک کو کم دے دیا ہے، تو فاصلح بینہم فلا اسم علیہ، تو تم سیدھا کر دو معاملہ، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یہاں سے ایک مسئلہ تو یہ رکھے کہ باپ اپنی اولاد کو آگ نہیں کر سکتا، آگ نہیں کر سکتا کہ جی میں نے فلاں کو آگ کر دیا، یہ میری جداد سے خارج ہے، ایسا کر سکتا نہیں۔ اور ابے کے خارج کرنے سے اولاد خارج ہو سکتی نہیں۔ اب آپ پوچھیں کہ کیوں خارج نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ وارث اللہ نے بنایا ہے، بولیے وارث ہے اللہ نے بنایا، تو ابا کون ہوتا ہے؟ یہ میرا یہ بیٹا خارج ہے، یہ بیٹا ٹھیک ہے، یہ نہیں، یہ علیحدہ بات ہے کہ ایک جو فرما بردار ہے وہ آپ کے دل کے قریب ہے، اور جو گستاخ بے ادب ہے وہ آپ کے دل میں دور ہے۔ یہ تو معاملہ ہے، اللہ اس سے حساب لے گا، مگر آپ اپنی وراثت سے اس کو خارج نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ وارث آپ کی فرما برداری کی وجہ سے نہیں بنا، وہ وارث آپ کی خدمت کی وجہ سے نہیں بنا، اس کو وارث اللہ نے بنایا ہے۔ یہاں ایک حدیث سنا دو اگر سارے سبحان اللہ کہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے علماء سارے نبیوں کے وارث ہیں، اس میں عمل کی کوئی قید نہیں ہے۔ آتے ہوں انشاءاللہ سانو نبیوں دی وراثت تو خارج کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ دتی حضور نے ہے، بولو دتی مقتدی بھویں کو راضی ہوئے تو بھویں ہوئے ناراض ہے، انشاءاللہ نبیوں دی وراثت نہیں جاندی، تھوڑی امامت جاوے یا نہ جاوے یہ بات دا مسئلہ ہے، پر وراثت نہیں جائے گی۔ پتر گھر رہے نہ رہے پر وراثت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ تو فلا اگر تم اصلاح کر دو تو ان اللہ غفور رحیم، اللہ درگزر کرنے والا ہے اور اللہ رحم کرنے والا ہے۔ آگے ایک نیا مضمون آ رہا ہے، اس کا میں صرف ترجمہ ہی پیش کروں گا کیونکہ ہمارا یہ اصل مضمون ہے، انشاءاللہ رمضان میں بیان ہو جائے گا، کہہ دیں انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہے، بولیے تم پر روزے فرض ہیں، اور فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، روزوں کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، بولیے گنتی کے فمن کان منکم مریضا، ہاں اگر کو تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا پھر مسافر ہو، مریض کو بھی معافی ہے اور مسافر کو بھی معافی ہے۔ رمضان میں ہی حضور مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف لائے، اور وہ رمضان میں ہی فتح ہوا۔ جب آپ مقام حدیبیہ سے آگے پہنچے تو گرمی شدید تھی اور صحابہ کی بس ہو گئی، تو میرے نبی نے عین روزے کی حالت میں پانی منگوایا اور اونچا کر کے سب کے سامنے پیا، اور اس روزے کو افطار فرمایا۔ آپ کو بعد میں بتایا گیا کہ بعض لوگوں نے ابھی تک روزہ افطار ہے، تو میرے نبی نے فرمایا وہ گناہ گار ہیں۔ وہ کیا ہے بھائی؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مریض کو چھٹی ہے، بولیے مریض کو چھٹی ہے۔ آپ کو کیا بتاؤں میں، بلکہ نہ ہی بتاؤں تو چنگا ہے، تسی تے اور شیر ہو جاؤ گے۔ علامہ ابن سیرین پڑھی رحمۃ اللہ علیہ، جو خوابوں کی تعبیر کے ماہر عالم ہیں، اور وہ تابعین میں سے ہیں، صحابہ کے شاگرد۔ وہ ایک عالم بیان کرتے ہیں کہ میں ان کے گھر گیا تو وہ کھا رہے تھے روزے کی حالت میں، روزے کے دن تھے، دن کو، تو میں نے کہا جی یہ کیا؟ تو فرمایا میری انگلی میں درد ہے، میری انگلی میں درد ہے۔ یعنی اتنے مرض پر بھی اگر کوئی افطار کرنا چاہے تو سانو فتوے لان دی لوڑ ہے۔ تو بہرحال او علی سفر، سفر کی ہے 48 میل، بولی 48 میل، اور اہل حدیثوں کا ذرا کم ہے، ہمارا تھوڑا سا زیادہ ہے، ان کا 25 میل ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، اور فرمایا کہ بعد میں پھر یہ گنتی پوری کرو، بعد میں پھر یہ گنتی، یعنی مرض میں اور سفر میں جتنے روزے رہ گئے ہیں
تو وہ بعد میں یار سے بولو تو صحیح، بعد میں پورے کر لو۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اچھا بھائی تم پر اگر روزے رکھنا دشوار ہے، نہیں رکھ سکتے، تو فدیۃ طعام مسکین، تو پھر مسکین کو فدیہ دے دو، بولو مسکین کو فدیہ دے دو۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تم جو بھی نیکی کا کام کرو گے وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، جو کر سکتے ہو کر لو۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر روزے رکھ لو، اور اگر روزے تو پھر یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی اب یہ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے مسافر بھی اگر اے سی ویسی والی گاڑی ہو اور اس کو کوئی تکلیف نہ ہو تو رکھ سکتا ہے، مریض بھی اگر برداشت کر کے، مثلا میری والدہ صاحبہ بہت مریض ہیں، پر میں 3 سال تو ڈاکٹراں دے فتوے لیا کے انہوں نے مفتیاں دے فتوے کٹ کے بکھائے نے، پر وہ روزے نہیں چھڑ دی۔ کہندی میری جان جاندی ہے تے روزے جی جائے، بڑا سنایا ہے جڑا تانوں انگلی والا سنایا ہے انہوں نے بھی سنایا ہے، پر میں نہ مانوں دا کوئی علاج نہیں ہے، وہ نہیں چھڑ دے۔ تو اللہ بھی کہہ رہے ہیں وَأَن تَصُومُوا، اگر روزے رکھ لو تو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔